word autism is most misunderstood word. Last day also I mentioned that word autism is misconceived by even some special educators. They mix it up with mental retardation, though they are different categories altogether. Even IDEA, Individual with Disabilities Education Act of American Congress, they have also separated these two, and they deal with autism separately and deal with mental retardation separately. Yesterday I talked of autism, and I gave main characteristics of an autist child. I also defined what is autism, and I also try to discriminate between an autistic boy and a mental retarded child. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ آرٹسٹ چائلڈ کا کیا جو انٹلیکچوئل فنکشننگ ہے، جو جبکہ مینٹل ریٹارڈڈ کا ڈیفینیٹلی انٹلیکچوئل فنکشننگ 70 یا 75 سے نیچے ہوگا تو ہم اس کا ہم مینٹل ریٹارڈڈ چائلڈ مانیں گے، لیکن آرٹسٹ چائلڈ کے بارے میں ہم یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایوریج انٹلیکٹ کا بھی ہو سکتا ہے، لو کا بھی ہو سکتا ہے، اور ایون ابو کا بھی ہو سکتا ہے ایک آرٹسٹ چائلڈ. اس کو ہم مین ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اس کی 2 فیلڈز میں جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹیز محسوس کرتا ہے. ایک وہ لوگوں کے ساتھ سوشل انٹریکشن میں جو مشکلات اس کو پیش آتی ہیں، اور ایک اس کے کمیونیکیشنز میں جو اس کو ایشوز آتے ہیں. وہ 2 چیزیں ہیں جو اس کو ڈسٹنگوش کرتی ہیں دوسروں سے. کل ہم نے اس کے اوپر بھی کافی بحث کی کہ کوئی ایک سمپٹم دیکھ کے ہمیں نتیجہ فوراً سے اخذ نہیں کر لینا چاہیے. بچوں آپ نئے ہو یا اس میں اسپیشل ایجوکیشن کے فیلڈ میں، آپ شروع میں یہ غلطی آپ کا ہونے کا امکان ہے آپ کو، کہ آپ نے جیسے کسی کو اپنا کھانسی شروع ہوئی تو آپ نے کہا اس کو کرونا ہو گیا. بھائی کھانسی کفنگ از ون آف دا سمپٹمس. آپ نے باقی سمپٹمز بھی ٹیسٹ کرنے ہیں، ویریفائی کرنے ہیں، کسی اسپیشلسٹ نے پھر ڈکلیئر کرنا ہے کرونا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کسی بچے میں ایک سمپٹم یعنی کہ وہ سوشلی ریزرو رہتا ہو، کٹ کے رہتا ہو، مکس نہ کرتا ہو، تو آپ نے ڈکلیئر نہیں کر دینا کوئی فوراً سے اور جی یہ تو فلانا بچہ ہے. نہ، اسپیشلسٹ کا یہ کام نہیں ہے. اسپیشلسٹ کا یہ کام ہے کہ تسلی سے اس کو ٹیسٹنگ کرے اور پھر فیصلہ کرے کہ یہ ہے یا نہیں ہے. آپ کی کتابوں میں نہیں دیا ہوا، میں آپ کو ایک چیک لسٹ دے رہا ہوں آرٹسٹ بچوں کے حوالے سے. ہم اسیسمنٹ کا یہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو ہے نا کوڈ، یہ بھی کوڈ، اس سے اگلا کوڈ 3602 بھی اسیسمنٹ کے بارے میں. تو میں آپ کو یہ آرٹسٹ چائلڈز کی اسیسمنٹ کا ایک چیک لسٹ دینے جا رہا ہوں کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ آرٹسٹ ہے یا نہیں ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے پہلے تو یہ ڈیفینیشن پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، دکھا چکا ہوں. صرف یہ میں آپ کو ریفریش کر رہا ہوں، لنک کر رہا ہوں پچھلے لیسن کے ساتھ، اس لیے یہ آپ دوبارہ دکھا رہا ہوں. سو آپ فاطمہ اشتیاق بھی آ گئی ہے. گڈ بیٹا جی، آپ کی ان پٹ کل بھی اچھی تھی، اور دیگر بھی کچھ جو ہے نا ورک شاپ کے پارٹیسپینٹ وہ اچھی ان پٹ دیتے رہے ہیں، پازیٹیو ان پٹ دیتے رہے ہیں. آپ سے آج پھر ہمیں توقع ہے کہ آپ ہمیں مکمل اٹینڈ کریں گی، اور جہاں ضرورت ہم آپ سے چاہیں گے آپ ہمیں ان پٹ دیں گی. تو آرٹسٹ کے حوالے سے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ آرٹسٹ جو ہے وہ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس
جو ماہر اطفال بچوں کے ماہر ہیں ڈاکٹر امریکن اکیڈمی کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو تمام 18 سے 24 سال کی سوری ناٹ 18 سے 24 ماہ کے بچوں کی آپ نے اسکریننگ ٹیسٹ کرنا ہے تاکہ اس میں سے ہم اسکرین آؤٹ کر لیں اور پھر ڈیٹیل اسٹڈی بعد میں کرنا ہے۔ اسکریننگ ٹیسٹ اور ڈائگنوسٹک ٹیسٹ میں ابھی تک آپ کو فرق پتا ہوگا۔ اسکریننگ ٹیسٹ ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں یہ آرٹسٹ چائلڈ ہے یا نہیں ہے۔ پھر اگر ہاں میں جواب آ جائے کہ ہے تو پھر ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر ہم ڈائگنوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہے تو یہ کس لیول کا ہے، لیول 1 لیول 2 لیول 3۔ کل ہم نے آرٹسٹ چلڈرن کے لیولز بھی ڈسکس کیے تھے، تو کس لیول کا ہے، پھر ڈائگنوز کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کی جو بیہیویئرل مینجمنٹ ہے یا ٹریٹمنٹ ہے، کچھ بھی آپ اس کو نام دے دیں، وہ ڈائگنوز کرنے کے بعد پھر باقاعدہ اس کا اپلائیڈ بیہیویئر انالیسز کر کے پھر رجسٹر بیہیویئر ٹیکنیشینز کے حوالے کیا جاتا ہے کہ آپ یہ جو ہے وہ ڈیزائربل بیہیویئر لانے کے لیے آپ کاروائی شروع کرو۔ لیکن میں نے جیسے کہا یہ سب بیماریوں کے حوالے سے چاہے وہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہو ان کے بھی پہلے اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر ان کے جو ہے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے آرٹسٹ بچوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جو پیڈیاٹرکس ہیں، پیڈز والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 18 سے 24 ماہ کی عمر کے بچوں کا آپ اسکریننگ ٹیسٹ ضرور لیا کریں۔ اور پھر انہوں نے اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے ہمیں کیا بتایا ہے، انہوں نے ہمیں ایک چیک لسٹ دی ہے، اور آپ یہ چیک لسٹ دی ہے، اس کو انہوں نے نام لکھا ہے ماڈیفائڈ چیک لسٹ فار آٹزم ان ٹاڈلرز، یہ اس کا نام ہے۔ میں نے کم از کم آپ کی کتاب میں یہ نہیں پڑھا، سو آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ تھوڑی سی لیٹسٹ ایڈیشن ہے۔ M-چیٹ، چیٹ ہے ایبریویشن، ٹھیک ہے، ماڈیفائڈ چیک لسٹ فار آٹزم ٹاڈلرز، CHAT، چیٹ۔ سو انہوں نے ایک چیک لسٹ دی ہے جی، دس questionnaire is filled out by parents، بچوں کے والدین کو یہ دیا جاتا ہے questionnaire اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ فل کرو، اور وہ ان کو 16 سے 30 مہینے کے بچوں کے لیے یہ مختلف وہ questionnaires تیار کیے گئے ہیں۔ اب اس میں 23 questions ہیں جی، جو والدین سے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کمفرٹیبل ہوں تو ان سے وربلی سوال جواب کر کے جو ہے جو کرنے والا ہوتا ہے کوشچنیئر وہ ٹک کرتا رہتا ہے، یا اگر وہ ولنگ ہوں اور اس قابل ہوں تو ان کو کوشچنیئر ان رائٹنگ دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ فل کر کے ہمیں دے دیں۔ میں کیا بات کر رہا ہوں جی، ابھی تک میں کہاں پہنچا ہوں؟ ابھی 37 اسٹوڈنٹس آ چکے ہو اس گروپ کے، تو اسٹوڈنٹس میں نے سٹارٹ لیا ہے کل سے جہاں میں نے چھوڑا تھا۔ میں نے کل چھوڑا تھا آٹزم کے اوپر، ڈاؤن سنڈروم بھی ڈسکس کر لیا تھا، پھر آٹزم آخری وقت میں ہم نے مکمل ڈسکس کر لیا تھا۔ اب آرٹسٹ بچوں کو ایسیس کرنے کے لیے، بلکہ نارمل بچوں میں یہ چیک لسٹ دیتے ہیں کہ پتہ چل جائے، اس میں سے اسکرین آؤٹ ہو جائیں کہ کون سے بچے جو ہے وہ گرے ایریا میں ہیں۔ تو ایک چیک لسٹ ہے جو امریکن جو پیڈز کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے وہ دی ہے، 13 سوالوں کا 13 نہیں 23 سوالوں کا وہ سوال نامہ ہے۔ پہلا سوال اس میں یہ پوچھتے ہیں آپ ان سے
اور اس سے آرٹسٹک بچوں کی جو اس نے ہم نے کریکٹرسٹکس پڑھی تھی اس پہ مزید روشنی بھی پڑے گی. کوئی چیز اگر اس دن ہم ڈسکس کرنا بھول گئے تو آج وہ ہو جائے گی. If you point at something across the room, does your child look at it? پہلا سوال کہ اگر آپ بچے کو یہ یاد رکھیے 18 ماہ سے 30 ماہ کا بچہ ہے یہ یعنی 1.5 سال سے 2.5 سال کا اس کو اگر آپ کہیں کہ وہ دیکھو وہ کیا ہے کوئی کھلونا ہو یا کوئی جانور ہو یا کوئی چیز ہو جس کو اس عمر کے بچے پہچانتے ہیں عام طور پہ جب آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ابھی بتانے کی ہم نہیں بات کرتے جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے کیا جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو تو کیا وہ ادھر دیکھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ آرٹسٹ بچے ہیں یہ آپ کے وہ انسٹرکشنز کو فالو عام طور پہ نہیں کرتے اگر آپ ان کو کہیں تو سو ہاں یا نہ میں جواب آئے گا جی پھر ہے ہیو یو ایور ونڈرڈ if your child might be deaf آپ کا 1.5 سے 2.5 سال عمر کا بچہ ہے آپ اس کو بلاتے ہو تو وہ آپ کی طرف دیکھتا نہیں ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آرٹسٹ ہو ممکن ہے وہ ڈیف ہو اس کو آواز ہی نہ آتی ہو کبھی آپ نے کیا کسی ای این ٹی اسپیشلسٹ کو دکھایا ہے کہ اس کا ہیئرنگ چیک ہو جائے تاکہ وہ جیسے اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ایلیمینیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ لے لو اچھا ڈیف نہیں ہے آگے چلتے ہیں تیسرا ڈز یور چائلڈ پلے پریٹینڈ اور میک بلیف بچے ہوتے ہیں نا جو وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ میری گڑیا ہے تو یہ اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ایز اف اٹ از یا خود کہتے ہیں میں سپاہی ہوں میں پولیس والا ہوں یا پولیس چور والی جو ہے وہ والا بات شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یا کوئی چیزوں کو وہ حقیقت میں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یا خود کوئی رول اپنا لیتے ہیں تیسرا سوال یہ ہے ڈز یور چائلڈ پلے پریٹینڈ اور میک بلیو پریٹینڈ کا مطلب بہانا کرنا تو ایسے ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب کوئی چیز بن جانا آؤ ہم چور سپاہی کھیلیں چوتھا سوال ڈز یور چائلڈ لائک کلائمبنگ آن تھنگس وہ کیا وہ چیزوں کے اوپر چڑھنا کلائم کرنا عام طور پہ بچے کرتے ہیں لیکن کیا وہ ہر وقت جو ہے نا وہ کلائم کرنے کے موڈ میں رہتا ہے اچھا پانچواں سوال ڈز یور چائلڈ میک انیوژل فنگر موومنٹس نیئر ہز اور ہر آئیز یہ دیکھو یا آنکھوں کے قریب یا آنکھوں میں ڈز یور چائلڈ وگل ہز اور ہر فنگرز ٹو ہز اور ہر آئیز کل بھی میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ کوئی اسپیشل قسم کی کیا وہ حرکتیں تو نہیں کرتا ریپیٹڈلی چھٹا سوال ڈز یور چائلڈ پوائنٹ ود ون فنگر ٹو آسک فار سم تھنگ اور ٹو گیٹ ہیلپ کیا وہ یہ کہتا ہے انگلی کے اشارے سے مجھے وہ چاہیے Does your child point with one finger to show you something interesting? دکھاتا ہے وہ انگلی سے جیسے کہ جہاز اگر جا رہا ہو آسمان کے اوپر
تو ادھر توجہ کر کے اس کی طرف انگلی کر کے اشارہ کرے، یا ٹی وی کے اوپر کوئی انٹرسٹنگ چیز اس کی طرف دیکھ کے آپ کی متوجہ کروائے انگلی کر کے. Is your child interested in other children؟ کیا وہ باقی اپنے ہم عمروں میں بھی دلچسپی لیتا ہے اور ان کے ساتھ کھیل میں شرکت کرتا ہے؟ Does your child show you things by bringing them to you or holding them up for you to see؟ کوئی چیز اٹھا کے لے کے آیا اور آپ کو دکھا رہا ہے یا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے یا آپ سے پوچھ رہا ہے، جیسے کوئی پھول ہو گیا، جیسے کوئی کسی جانور کا کوئی کھلونا نما چیز ہو گیا، یا وہ گاڑی، ٹرک، کار، کوئی چیز بھی. Does your child respond when you call him his name؟ اگر اس کو نام سے بلائیں تو کیا وہ سر اٹھاتا ہے، آپ کی طرف دیکھتا ہے یا ریسپونڈ کرتا ہے؟ When you smile at your child, does he or she smile back at you؟ یعنی فیشیل جسچرز کا ایک تو ہوتا ہے نا زبانی کسی چیز کو وہ کرنا، وہ ریسپونڈ کرنا، ایک ہوتا ہے فیشیل جسچرز کو بھی اپروپریٹلی آپ اس کو مسکرا کے دیکھیں تو جواب ہے منہ مسکرا کے دیکھیں. Does your child get upset by everyday noises؟ کیا آپ کا بچہ ایسا تو نہیں جس کو شور پسند نہ ہو مختلف قسم کے، اس سے بہت زیادہ اریٹیٹ ہو جاتا ہو اور جواب میں خود میں چیخنا شروع کر دیتا ہو، جیسے کہ آپ گھر میں ویکیوم کلینر استعمال کر رہے ہیں یا کوئی لاؤڈ میوزک آپ نے لگا دی ہے. Does your child look you in the eye when you are talking؟ کل بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایسے بچے عام طور پہ آئی کانٹیکٹ چراتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے یا دیکھتے نہیں ہیں، اوائڈ کرتے ہیں. Does your child try to copy what you do؟ مثلا آپ بائے بائے کر رہے ہو تو جواب میں وہ بائے بائے کرے، آپ تالی بجا رہے ہو تو وہ تالی بجائے. If you turn your head to look at something, does your child look around to see what you are looking at؟ If you turn your head، آپ مڑ کے کوئی چیز دیکھنا چاہ رہے ہو تو کیا وہ بھی دلچسپی لیتا ہے کہ مڑ کے دیکھے کہ میرے ابو یا بھائی یا کیا دیکھ رہے ہیں؟ Does your child try to get you to watch him or her؟ For example, does your child look at you for praise or say look or watch me؟ کیا وہ کوئی اچھی یا بری حرکت کر کے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اسے دیکھیں یا اس کا نوٹس لیں؟ Does your child understand when you tell him or her to do something؟ For example, if you don't point, can your child understand put the book on the chair؟ ایک تو نا آپ اشارے سے کہیں کہ اس کو کتاب کو میز کے اوپر رکھ دو، اشارہ کیے بغیر کیا وہ آپ کی بات کی ہوئی کو سمجھ سکتا ہے؟ یعنی اس کی ریسیپٹیو لینگویج ٹھیک ہے. If something new happens, does your child look at your face to see how you feel about it؟ Does your child like movement activities؟ یعنی اس کو جیسے ہوتے ہیں نا بچوں کو آپ ٹانگوں پہ بٹھا کے اس کو جھولا دینا شروع کر دیتے ہیں، کیا وہ ایسا پسند کرتا ہے؟
Can your child play properly with small toys? کھلونوں کے ساتھ کھیل لیتا ہے جیسے بچے عام کھیلتے ہیں، یا دلچسپی نہیں لیتا، اٹھا کے پھینک دیتا ہے یا کسی کو مار دیتا ہے؟ Does your child take an interest in other children? یہ ایک لحاظ سے پہلے بات ہو چکی ہے in a way. Does your child enjoy playing peek-a-boo, hide and seek, چوری وہ جو نہیں ہوتا چھپن چھپائی، اس قسم کی گیمیں کھیلتا ہے؟ اور آخری سوال ہے ڈز یور چائلڈ سم ٹائم اسٹیئر ایٹ نتھنگ اور وانڈر ود نو پرپز؟ کیا وہ کبھی بیٹھ کے بلا وجہ خلاؤں میں گھور رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بہت گہری سوچ میں ہو؟ یہ کچھ چیک لسٹ ہے جی. اچھا، اس میں ضروری نہیں ہے سارے سوال، کچھ سوال نارمل بچے بھی ایب نارمل طریقے سے کرتے ہیں، سو اس کو آپ نے پریشانی نہیں لینی، اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے؟ اور بھی طریقے ہیں ان بچوں کو ٹیسٹ کرنے کی، آرٹسٹ بچوں کو. یہ تو ایک چیک لسٹ تھی نا کہ چائلڈز فزیشین may recommend a combination of tests for autism including DNA testing for genetic disease. بیہیویئرل ایویلویشن کے لیے باقاعدہ سائیکالوجسٹ کو ریفر کیا جائے. ویژول اینڈ آڈیو ٹیسٹ، اس کی نظر کا ٹیسٹ کروایا جائے، اس کی سننے کا ٹیسٹ کروایا جائے. آکوپیشنل تھراپی اسکریننگ، چھوٹے چھوٹے کام اس سے پریکٹیکلی کروا کے دیکھے جائے اور اس کو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ دیکھا جائے. اور پھر کچھ اور سوال جو اس سلسلے میں ہم سوچ سکتے ہیں یا ریلیونٹ سمجھتے ہیں.